یہودیوں کی بک تلمود میں لکھا ہے کہ دنیا کی ساری ایج صرف اور صرف 6000 سال ہے، جن میں سے 5700 سال گزر چکے ہیں اور صرف 300 سال باقی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح میں اور قیامت بھی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ آج پوری دنیا میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ملی جہاں ذوالقرنین کی وہی دیوار ہو جو انہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سارے صحابہ بڑے غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے صحابہ کو دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک فتنے دجال کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو اللہ ایسی پاور دے گا کہ دنیا کی ہر چیز، کھانا، پیسہ، بارش اور ایون مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے پر بھی اس کا کنٹرول ہوگا، اور اپنی انہی پاورز کو یوز کر کے دجال پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کے بجائے اپنی عبادت پر مجبور کرے گا۔ دجال 40 دن تک زمین پر رہے گا۔ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے، تیسرا دن ہفتے کے، اور باقی دن نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن کر وہاں موجود صحابہ کرام بہت ہی ڈر گئے اور انہیں لگا کہ دجال وہ سامنے درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور ابھی نکل کر ان کی طرف آئے گا۔ لیکن جب شام کو یہی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئے اور انہیں فرمایا کہ اللہ کے بندو نہیں ڈرو، دجال سے تو پھر بھی مقابلہ ہو جائے گا، لیکن کیا میں آپ کو ایسے لوگ دکھاؤں جن سے مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہوگی، اور وہ لوگ نکلتے ہی دنیا میں ایسی تباہی مچائیں گے کہ دنیا کی ہر چیز، کھانا، درخت اور دنیا میں موجود سارا پانی پی جائیں گے، اور وہ لوگ یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جب انسان اپنی برائیوں میں حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور پوری دنیا گناہوں سے بھری ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ایسی ظلم اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں پر اپنا سب سے بڑا عذاب طوفان بھیجا۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی ہر چیز کو تباہ کر دیا، اور صرف وہی لوگ بچ گئے جو اللہ کے حکم سے ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے، نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ اور آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک لوگ یافس کی اولاد میں سے نکلے، کیونکہ یافس کی اولاد دنیا کے سب سے سخت علاقوں نارتھ میں جا کر آباد ہوئے تھے، جہاں ہر وقت زمین برف سے ڈھکی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کی زمینوں پر کھیتی کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اور جیسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ یافس کی اولاد نمبرز میں بڑھ گئی تو ان میں سے وہی لوگ جو نارتھ کی ایکسٹریم میں جا کر آباد ہوئے تھے، ان کی زندگی تو اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اور جب زندگی مشکلات سے بڑھ جائے تو یا تو لوگ مضبوط بنتے ہیں یا پھر خطرناک۔ اور ایسی ایکسٹریم نارتھ والے یافس کی اولاد نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے خود میں لوٹ مار کی عادت ڈال دی، اور جس طرح جنگل کے جانور ایک دوسرے سے کھانا چھینتے ہیں، بالکل ویسی ہی یہ لوگ روزانہ قریب کے علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کو تنگ کرنے لگے۔ اور جب ان کی ظلم اور لوٹ مار اپنی پیک تک پہنچ گئی تو اس وقت ایران میں ایک نیک بادشاہ تخت پر بیٹھ گئے۔ ذوالقرنین کا قصہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب اس نے نارتھ کی طرف اپنا تیسرا سفر کیا اور نارتھ کی بالکل ایکسٹریم تک پہنچا تو ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو ان سے ہر چیز میں بالکل ڈیفرنٹ تھی، ایون ان کی زبان بھی چینج تھی۔ تو اس قوم نے ایک ٹرانسلیٹر کے ذریعے ذوالقرنین کو بتایا کہ یہاں ان پہاڑوں کے درمیان ایک قوم رہتی ہے جو یہاں ہمارے پاس آ کر لوٹ مار کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے پیسہ چندہ جمع کریں گے اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بیریئر، ایک دیوار بنا دو۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ پیسے تو اللہ کے دیے ہوئے بہت ہے، بس ہمیں آپ سے صرف اتنی مدد چاہیے کہ اس دیوار کو بنانے میں ہمارا ساتھ دو۔ اور اسی طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ اس دیوار کو توڑنے کے بالکل قریب پہنچتے ہیں تو ان کا سردار بولتا ہے کہ باقی کل کر لیں گے، لیکن کل کو پھر اللہ تعالیٰ اسی دیوار کو پہلے کی طرح مضبوط بنا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ایک دن ضرور آئے گا کہ یاجوج اور ماجوج اس مضبوط دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ کب ہوگا؟ اس ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ کی دور میں دنیا میں ایسی کوئی بھی جگہ موجود نہیں جہاں ذوالقرنین کی وہی لوہے سے بنی ہوئی دیوار موجود ہو۔ تو پھر کیا وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے اور یاجوج ماجوج باہر نکل چکے ہیں، یا وہ لوگ اس زمین پر ہی نہیں اور کسی دوسرے پلانٹ پر ہیں؟
اس میں تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک چیز اسلام، یہودی اور کرسچینٹی میں کامن ہے کہ یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب ایک گریٹ نمبرز میں پہاڑوں پر پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ یہودیوں کے مطابق جب آج سے 2600 سال پہلے نیبوکیڈ نظر بخت نصر نے یہودیوں سے یروشلم چھین لیا اور لاکھوں یہودیوں کو قید کر کے اپنی کیپٹل لبنان کی طرف لائے، تو اس وقت یہودیوں کے پیغمبر نے یہودیوں کو بتایا کہ تم کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یروشلم سے نکالے گئے ہو، اور جب تم یہودی اپنے گناہوں کو چھوڑ دو گے تو ایک دن ضرور آئے گا کہ تم یروشلم کو دوبارہ حاصل کر لو گے، اور جب تم یروشلم کو حاصل کر لو گے اور وہاں اچھی طرح سیٹل ہو جاؤ گے تو پھر تم پر ماجوج کے علاقے سے ایک قوم حملہ کرے گی، اور اس قوم کا نام ہوگا جوج، اور یہی قوم دنیا میں ایسی تباہی مچائیں گے کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی، اور پھر آخر تمہارا مسیح دجال انہیں قتل کرے گا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دونوں قومیں دجال کے ختم ہونے کے بعد نکلیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے، لیکن ان دونوں قوموں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر ماؤنٹ سنائی پر لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی وبا کی وجہ سے سارے یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دے گا، اور یہ سارا کچھ تب ہوگا جب یہودی اپنے پوری پاور سے فلسطین پر قبضہ کر لیں گے اور وہاں مسلمانوں کی مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ اپنا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنائیں گے، اور تب یہودیوں کا مسیح دجال آئے گا، اور پھر اسے ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ تقریباً 80% فلسطین پر آلریڈی یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور دنیا میں مسلمانوں کی کوئی بھی طاقت کبھی بھی یہودیوں کو چیلنج نہیں کر سکتی۔